دریا کے کنارے کاغذ کی یہ وسیع و عریض مل وسکونسن ریپڈز کے علاقے کی سب سے تاریخی اور شناختی علامات میں سے ایک ہے۔ اس میں وسکونسن ریپڈز کے علاقے کی جان ہے۔ یہ عالمی جنگوں اور عظیم معاشی بحرانوں کے دور میں بھی یہاں تھی اور یہ ٹھوس ہے۔ اس مل نے وسکونسن کے ریاستی عوامی نمائندے اسکاٹ کروک کے خاندان کی کئی نسلوں کو روزگار مہیا کیے رکھا ہے، اس وقت بھی جب اس کے عروج کے دور میں ہزاروں لوگ جہاں کام کرتے تھے، اور آج بھی جب اس مل کے آخری لگ بھگ 900 ورکرز موجودہ مالکان سے اپنی تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ یہ مل اس جولائی میں بند ہونے کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کاروباروں کی جانب سے طلب میں کمی ہے جو اپنے اشتہارات کے لیے اس کا بنا کاغذ استعمال کرتے تھے۔ آپ کو ایک دھچکا لگتا ہے یہ سن کر کہ یہ پلانٹ اپنی 120 سالہ تاریخ میں پہلی بار بند ہوگا۔ اس سے ہزاروں دوسرے ورکرز بھی متاثر ہوں گے، جیسے لورا ڈیلانی جو اپنے خاندان کا لکڑی کاٹنے کا کاروبار سنبھالتی ہیں۔ وہ ہماری لکڑی لینے والے سب سے بڑے سپلائرز میں سے تھے۔ اب ان کے پاس کئی ٹن لکڑی پڑی ہے جس کا کوئی گاہک نہیں۔ انہیں اپنے ملازمین اور نئے خریدے گئے اوزاروں کی ادائیگی کی فکر ہے۔ یہ مشین $7 لاکھ سے زائد کی مالیت کی ہیں۔ کام کے بغیر یہ خود اپنی قیمت کی ادائیگی تو نہیں کر سکتی۔ اس پیپر مل کی قسمت رسٹ بیلٹ کہلانے والی وسط مغربی امریکی ریاستوں میں ایک عام کہانی ہے۔ اس علاقے میں پلانٹس بند ہو گئے اور بہت سے امریکی جو کبھی گاڑیاں اور ریفریجریٹرز جیسی مصنوعات بنانے کی ملازمتوں سے ایک متوسط طبقے کی آمدنی کماتے تھے، بے روزگار ہو گئے۔ انہیں سیاستدانوں کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کی شکایت ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے لیکن اسے بہت زیادہ بھلا دیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سن 2016 میں وسکونسن میں اس وعدے کی بنیاد پر بمشکل کامیابی حاصل کی تھی کہ وہ امریکی مینوفیکچرنگ میں ختم ہونے والی ملازمتوں کو واپس لائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں انہیں سارا وقت ایک مشکل لڑائی کا سامنا رہا ہے، اور اگر انہیں اپنا کام کرنے دیا جاتا تو وہ اسے بہت اچھا کرتے۔ چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی جنگوں کے باوجود مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ملازمتیں واپس نہ لوٹ سکیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے متوقع امیدوار جو بائیڈن کو وسکونسن کے حالیہ پولز میں ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ ووٹرز جو بائیڈن کے لیے بہت پرجوش ہیں، بلکہ وہ صدر ٹرمپ سے بدظن ہو چکے ہیں۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ بیری برڈن کچھ ووٹرز کے ذہنوں سے صدارت کے لیے ٹرمپ کی بنیادی توجہ ختم ہوتی دیکھتے ہیں۔ میرے خیال سے اصل سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کو اعتماد ہے کہ ملازمتوں کے سلسلے میں ٹرمپ انہیں صحیح سمت میں لے کر جائیں گے، یا یہ ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکامی کی ایک علامت ہے جو انہوں نے 4 سال پہلے کیے تھے۔ اس مل کے لیے نئے مالک کی تلاش میں مصروف ریپریزنٹیٹو اسکاٹ کروک کو اس وقت خود دوبارہ انتخابی معرکہ درپیش ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کو وبا سے نمٹنے کے لیے اپنے اقدامات پر تنقید کا سامنا ہے۔ اسکاٹ کروک ریاستی مقننہ میں وسکونسن ریپڈز کے علاقے کی نمائندگی کے لیے 40 سالوں میں منتخب ہونے والے پہلے ریپبلکن ہیں۔ میرے لیے انتخاب ابھی بھی صدر ٹرمپ کا ساتھ ہے، لیکن اب ان چیزوں کے باعث یہ چوائس کچھ کمزور ہو گئی ہے جو یہاں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے ٹرمپ انتظامیہ پر اتنا زور ڈالا ہے کہ وہ یہاں مداخلت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب ان باتوں سے زیادہ کچھ ایکشن کا وقت ہے۔ وسکونسن ریپڈ سے چند گھنٹے کی مسافت پر تائیوان کی الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کمپنی فاکس کون کی ایک نئی فیسلٹی نے 13,000 ملازمتیں پیدا کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم عالمی وبا کے پھیلنے سے بھی پہلے کمپنی صرف 600 لوگوں کو ہی ملازمت دے پائی تھی۔ کین فرابو کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔